إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں،
پردہ نشین خواتین اسلام اور نونہال طلباء، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان، انعام، اکرام ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام لوگوں کو اسلامی گھرانے میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد یوں ہی چرندوں پرند درندوں کی طرح گھومتا ہوا بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے، گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے اس رب ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام نازل ہو پاک پروردگار عالم کے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی آقائے انعام دار تاجدر مدنی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت اپنے ساتھ کس قدر سختیاں لے کر آتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بغور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، موت کو یاد رکھنے کی، ہر حال میں موت کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر شخص کو آنا ہے، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی شخص موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت ہم میں سے سب کے پاس آنے والی ہے، ہم میں سے سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم میں سے کوئی شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا غربا تعلق سے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، مزدوری کرنے والے ہوں یا ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والے، دیہڑی مزدوری کرنے والے ہوں یا لاکھوں کروڑوں کمانے والے، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر شخص کو موت آنا ہے، ہر شخص کو موت کے تلخ جام کو پینا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا، الموت قدح کل نفس شاربہ، موت کے تلخ گھونٹ کو ہر شخص کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے، ہر شخص کو اس دروازے کو کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے، کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر حال میں آپ کو آ کر رہے گی، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا کی یہ زندگی ابدی ہوتی، اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کی زندگی پاتا، تو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ امام الانبیاء تھے، رحمت للعالمین رب ذوالجلال نے آپ کو بنایا تھا،
سب سے زیادہ آپ اس کے حقدار تھے کہ آپ تا حیات زندہ رہتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی بقا نصیب نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی وفات دیا، موت کے گھاٹ آپ کو بھی اتارا۔ یاد رکھیے، اس موت کے تلخ جام کو، گھونٹ کو ہمیں پینا ہے، اور کب پینا ہے اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو موت کی ہمیشہ تیاری کرتے رہنی چاہیے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، میں مرنا نہیں چاہتا، تو اس کی خام خیالی ہے، غلط سوچ ہے۔ موت ہر حال میں آپ کے پاس آئے گی۔ صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو زوردار تماچا جڑ دیا، زوردار تھپڑ جڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرشتے وہاں سے لوٹ کر رب ذوالجلال کے پاس گئے اور شکایت کی کہ رب کریم، تو نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے سے پھر کہا کہ ان کے پاس پھر جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے پشت پر مارے اور دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کتنے بال آئے ہیں، اور ان سے کہہ دو ہر بال کے بدلے میں اس کو 1 سال کی اور زندگی مل رہی ہے۔ اللہ، 1000 بال اگر آیا تو 1 سال کی زندگی اور۔ جاؤ موسیٰ کو کہہ دو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی اور ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ذوالجلال پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم الموت، پھر اس کے بعد موت آنی ہی ہے، موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ذوالجلال اگر بات ایسی ہے تو مجھے موت ابھی منظور ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ موت سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ میں نہیں مرنا، ہمیں اتنی زندگی چاہیے، اتنے سال اور بچنا ہے، لیکن یہ صرف ہم خواہشات کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا وعدہ حق ہے، ہر شخص کو موت آنا ہے، اور ہر شخص کو اپنے وقت پر موت آ کر ہی رہے گی۔ سامعین محترم، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، وہ نہ وقت مقررہ سے 1 سیکنڈ پہلے آتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ بعد میں آتی ہے۔ جس شخص کے نصیب میں جو وقت متعین ہے، جو وقت مقرر ہے، اسی وقت میں موت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذرہ برابر مہلت نہیں دیتا۔ اگر ہماری اور آپ کی موت لکھی ہوئی ہے کہ 5:01 پہ آئے گی، تو موت کا فرشتہ 1 سیکنڈ اس سے نہ تاخیر کرے گا، نہ 1 سیکنڈ پہلے آپ کی روح قبض کرے گا، نہیں، وقت مقررہ پر آئے گی، وقت مقررہ پر فرشتے آئیں گے اور ہماری اور آپ کی روح کو قبض کر لیں گے۔ دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کے اجل کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو وہ ملک الموت، وہ فرشتے نہ ذرہ برابر تاخیر کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے آتے ہیں۔ ملک الموت کو وقت معلوم ہے، رب ذوالجلال کے حکم سے وہ فرشتے لوگوں کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وقت مقررہ پر وہ لوگوں کے روح کو قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی۔ اب وقت مقررہ کیا نہیں معلوم، ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں سے کسی کے موت آ جائے،
یا مسجد سے نکلیں گے تو موت آ جائے گی، یا گھر تک پہنچ نہیں سکتے اس درمیان موت آ جائے گی، نہیں معلوم۔ وقت مقررہ رب ذوالجلال کے علم میں ہے، ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جب رب ذوالجلال نے وقت متعین کر دیا اور ہمیں اور آپ کو علم میں وہ چیز نہیں دی، ہمیں اور آپ کو نہیں بتلایا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم نہیں جانتے کہ کل تم کیا کرو گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری موت کس زمین پر آئے گی۔ گھر پہ سوئے سوئے موت آئے گی، یا راہ پہ چلتے ہوئے موت آئے گی، اپنے محلے میں موت آئے گی، یا کاروبار میں گئے ہوں گے وہاں موت آئے گی، عبادت کے لیے مسجد میں آئے ہوں گے اس وقت موت آئے گی، یا گناہوں میں ملوث رہیں گے اس وقت موت آئے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہیں معلوم تمہاری موت کس گھڑی آ جائے، کس وقت آ جائے، کہاں پر آ جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں موت کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند رہو۔ بہت شاندار عالی شان بلڈنگیں ہم اور آپ بناتے ہیں نا، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، کیا یہ محلات، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں موت سے روک سکتی؟ ہرگز نہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، جب ہمارا وقت متعین آ جائے گا، مقررہ وقت آ جائے گا، تو موت کے فرشتے ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہماری روح کو قبض کر لیں گے۔ کیا کوئی شخص موت سے بھاگ بھی سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت کے فرشتے تم تک پہنچ جائیں گے، وہ موت تم سے ملاقات کر لے گی، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہر حال میں موت کی فکر کرنی چاہیے، کہیں بھی رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار میں رہیں، وہاں بھی ہم اللہ کو یاد کریں، اور تجارت کرتے وقت، لین دین کرتے وقت ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ کیا معلوم ہم غلط طریقے سے تجارت کریں اور موت کا فرشتہ آ کر ہمارے روح کو قبض کر لے، پھر اسی حالت میں ہم دنیا سے چل بسیں۔ اس لیے اللہ والو، ہمیں ہر حال میں موت کو یاد رکھنا ہے، عبادت کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے جہاں بھی رہیں، ہمیں ہر حال میں موت کو یاد رکھنا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں موت سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ان رشتہ دار اور اقربا اعزاء یا ہمارے دوست و احباب جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم اور آپ ان کو یاد کریں گے تو ہمارے دل میں بھی موت کی یاد تازہ ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نماز کے لیے ہمارے ساتھ مسجد تک آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تجارت میں ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے، کہیں پر باتوں میں ہمارے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے، لیکن وہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ سبق کیا ملا؟ ہمیں بھی مرنا ہے،
ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے موت سے کبھی بھی ہمیں اور آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوستو کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کے میت پر جاتے ہیں، ابھی ان کی موت ہوئی ہے، ہم نے ان کو ابھی قبر میں نہیں داخل کیا ہے، قبر میں نہیں اتارا ہے، میت بھی سامنے موجود ہے، وہاں پر بھی جا کر ہم دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. وہاں پر بھی جا کر ہم اپنی تجارت کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہاں پر بھی ہم ہنستے کھلکھلاتے ہیں. اللہ والو، کیا ہمیں اور آپ کو مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے. قبرستان میں بھی ایسا نظارہ دیکھنے کو آتا ہے. قبرستان میں جائیے، ابھی میت موجود ہے، ان کو قبر میں اتارنا ہے، وہاں سے کئی من مٹی ڈال کر وہاں سے واپس آ جانا ہے. وہاں جا کر ہمیں اور آپ کو رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن وہاں پر بھی ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ چل رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب آپ قبرستان جاتے، قبر والوں کے لیے دعا کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، انتم سلفنا، تم ہمارے سلف تھے، تم گزر چکے، اب تمہارے بعد ہم بھی یہاں پر آنے والے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے قریب بھی ملاقات کریں گے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، قبرستان جاتے، قبر والوں کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے دعا کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، اپنی موت کو یاد کرتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. امام قدامہ رحمہ اللہ کے قول میں آپ کے سامنے نقل کروں، موت کے یاد کے حوالے سے وہ لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. امام قدامہ رحمہ اللہ نے پہلی تقسیم یہ بتائی کہ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے موت کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا، اسے فکر ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا، مال و متاع کے پیچھے بھاگتا، عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتا ہے، موت کی فکر ہی نہیں کرتا. اللہ کی عبادت کرنا ان کو یاد ہی نہیں آتا، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. جب کبھی ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے. کیا ہے موت؟ موت آئے گی، مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. پہلا شخص وہ. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو موت کو اکثر یاد کرتے ہیں. جب موت کی یاد ان کو آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ بیزاری کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں. کبھی ان کے ذہن و دماغ سے موت کی یاد جاتی ہی نہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو ہمیشہ ہر حال میں موت کو یاد رکھتے ہیں، اور جب کسی کی میت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے آرزویں کرنے لگتے ہیں کہ رب العالمین تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے، کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی لمبی ملے، دنیا کی طرف گناہ کرے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں سے زیادہ گناہ ہو جائے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موت کو یاد رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک محبوب لوگ ہیں. لہذا ہمیں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہیے، ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیحین کی روایت، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی، خواہشات کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. ہم اور آپ کتنا موت کو یاد کرتے ہیں؟ کب یاد کرتے ہیں موت کو؟ ہمیں دنیا سے فرصت نہیں، ہمیں عبادت کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور نماز روزوں کے ہم پابند ویسے نہیں. کب ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو لوگوں۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ جو شخص موت کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ خوشحال ہوں گے جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ ہم میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، مومنوں میں سب سے افضل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ پھر اس انصاری صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ کون سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے اور آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا، یہ درس ملا کہ ہمیں ہر حال میں موت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں کی، مومنوں میں سب سے عقل مند جو لوگ ہیں ان کی صفت بتلائی ہے کہ وہ موت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور قول میں آپ کے سامنے الدقاق رحمہ اللہ کا نقل کروں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے رب ذوالجلال تین طرح سے ان کا احترام و اکرام کرتے ہیں۔ پہلا اکرام، اس شخص کو توبہ کی جلدی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر انہوں نے گناہ کیا تو رب ذوالجلال موت کو یاد کرنے کی وجہ سے توبہ کی جلدی توفیق نصیب کر دیتا ہے، جلدی وہ شخص توبہ کر لیتا ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اندر تھوڑے سے مال پر قناعت کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اس کو جتنا مال ملتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، روتا نہیں، گڑ گڑاتا ہوا نہیں، مال کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ اور موت کو یاد کرنے والے کا تیسرا اکرام یہ بیان فرمایا کہ عبادت میں ایسے لوگوں کو لذت اور چاشنی ملنے لگتی ہے۔ لہٰذا اللہ والو اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کیا ہمیں گناہ سے جلدی توفیق مل رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں عبادت کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہم تھوڑے سے مال پر قناعت اور صبر اختیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے والے کے اوصاف میں سے بیان فرمایا۔ اور جو شخص موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا رب ذوالجلال ان کی تین سزائیں بتلائی ہیں۔ پہلا یہ کہ عبادت کرتے ہوئے اس کو مزہ نہیں آتا، عبادت تو کر رہا ہے، نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے، لذت چاشنی نہیں مل رہی۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے شک میں پس و پیش میں مبتلا ہے، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مزہ نہیں آ رہا، چاشنی نہیں مل رہی ہے۔ موت کو نہ یاد کرنے والے کی تیسری سزا یہ بیان فرمائی کہ تھوڑے سے مال پر ایسے لوگ قناعت نہیں کرتے، اور چاہیے، 10 ملا 20 چاہیے، 20 ملا 100 چاہیے، 100 کے 1000 چاہیے، اور چاہیے اور چاہیے، مزید مزید مزید۔ ایک گھر ہے دوسرا گھر چاہیے، دوسرا بن گیا تیسری بلڈنگ بھی چاہیے، ایک گاڑی ہے دوسری کی فکر ہے، دوسری مل گئی تیسری کی فکر ہے۔ تو جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا نا اللہ رب العالمین اس کے اندر سے جو قناعت کی طاقت اور مادہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ موت کو نہ یاد کرنے والے کی تیسری سزا رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، وہ یہ کہ عبادت میں اس کو لذت اور چاشنی نہیں ملتی ہے۔
لہذا ہم اللہ کے مخلص اور خالص بندے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص موت کو یاد نہیں کرتا نا تو اپنے آپ کو خوش نصیب نہ سمجھے، بلکہ اس کی محرومی ہے۔ محرومی کے سبب، کسی گناہ کے سبب وہ شخص موت کو یاد نہیں کر پا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے وہ قوت اور وہ مادہ و طاقت ختم کر دیا ہے۔ عبادت میں لذت نہ ملنا یہ محرومی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے، وہ دیکھے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا کون ہے۔ جو چیز ہمیں اور آپ کو موت کی یاد دلاتی ہے، موت سے ہمارا تعلق جوڑتی ہے، وہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں ہم یہ سوچیں کہ کیا اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہمیں کام کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو موت کی یاد دلانے والی جو سب سے اہم ترین چیزوں میں سے وہ قبرستان ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو قبر کی زیارت کرتے رہنی چاہیے، وقتاً فوقتاً قبرستان کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور وہاں جو دفن ہیں، جو لوگ ہم میں سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو دیکھ کر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے قبر پر گئے تو آپ خود بھی روئے اور اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی رلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی استغفر لها فلم یؤذن لی، میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، رب العالمین نے مجھے استغفار کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ والدہ کی قبر ہے اللہ والوں، اپنے والدہ کے لیے استغفار کی دعا کرنے اجازت نہیں دی اللہ رب العالمین۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ آزُرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، پھر میں نے والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں اجازت دے دی۔ اے لوگو فزوروها، اب تم لوگوں کی قبروں کی زیارت کرو۔ حدیث سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملا کہ وقتاً فوقتاً جب وقت ملے ہم قبرستان کی جا کر زیارت کریں، اور جو لوگ مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، جو لوگ مدفون ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے اور اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہوں گے وہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی سخت مراحل ہوں گے، اس کی کٹھنائی انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، گر گرانے لگتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنے لیے سفر کے تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ ساز و سامان کو رکھ لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہمیں اور آپ کو بچنی ہے۔
تب جا کے ہمارا سفر اور آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں. جب دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، رب ذوالجلال سے جا ملیں گے، کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا. ہم خواہش کریں گے، اے رب العالمین ذرا مہلت دے دے، ہم دنیا کے اندر پلٹ کر جائیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے. رب ذوالجلال انکار کریں، نہیں، دنیا کی جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، تم نے عیش و عشرت میں مزے میں گزار دیا، اب کوئی مہلت نہیں ملنے والی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے. یعنی جو لوگ میت کو لے کر قبرستان جاتے ہیں، دفن کرتے وقت ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قبر کے اندر کبھی گئے ہی نہیں، ہم کو قبر کے اندر کی کیا حالت معلوم، ہمیں نہیں معلوم قبر کے اندر کی کیفیت کیسی ہے. لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے. قبر تک لانے میں ہم نے آپ کو کفنایا، دفنایا، ہم نے آپ کو نہلایا، غسل دیا، اچھی خوشبو لگایا، اور ہم نے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا. اب آگے آپ کے نامہ اعمال جانے، دنیا کے اندر کیا عمل کیا. اچھا عمل کیا تو آپ کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، اور اگر برا عمل کیا تو آپ کے ساتھ معاملہ برا ہوگا. اس لیے ان باتوں سے، ان واقعات سے، ان دلائل سے ہم سب کو سبق لیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. ہم اور آپ موت سے جو نفرت کرتے ہیں، بظاہر اس کے دو وجہ اہم معلوم ہوتے ہیں. وہ ایک یہ کہ دنیا سے محبت، ہم دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے دنیا کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم موت سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اللہ والو، یہ دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کے اندر مزدور کے، دنیا کے اندر راہ چلتے مسافر کی طرح ہو، اجنبی کی زندگی گزارو. یا دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایسی بتلائیں کہ انسان بڑھاپے کے وقت بھی ان دو چیزوں کی خواہش کرتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز دنیا کی محبت بتلایا کہ دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جو بلبلہ اٹھتا ہی ہے پھوٹنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. اس لیے دنیا کی زندگی محض چند روز کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے ہمارے پاس آئیں گے، فلاں چیز کی خواہش پیدا ہوگی، ہم یہ خریدیں گے، وہ خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور تماشا کر کے اس دنیا سے رخت صفت باندھ کر ہم چلے جائیں گے. لہذا ہمیں دنیا کے اندر اجنبی کی زندگی گزارنا چاہیے. یہ موت، یہ زندگی ہمارے اوپر جو آئی ہے نا، ہمیں اللہ رب العالمین نے موت کے ذریعے سے گھیر دیا. موت کے ہمیں مرنا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی، پھر ان میں سے ایک لکیر آپ نے لمبی کھینچی اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان ہے، اور ایک دوسری لکیر آپ نے کھینچی اور بتلایا کہ ان کے خواہشات ہیں. انسان اپنی خواہشات کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے، خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ یہ موت آ کر ان کو لپیٹ لیتے، موت سے باہر نہیں جا سکتا.
یعنی دنیا کے اندر اتنا کمایا، اتنے دھن دولت جمع کیے، بلڈنگیں بنائی، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہا۔ مرتے وقت یہ بلڈنگیں، یہ جائیداد ساتھ میں نہیں گئے، صرف گیا تو تنے تنہا گئے، تو اس کے ساتھ کیا؟ ان کے اعمال گئے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے اور ان احادیث سے، ان قرآنی آیات سے سبق سیکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ کل جا کے ہماری موت آ جائے، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں ذرہ برابر مہلت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہر لمحہ ہمیں موت یاد کرنے والا بنا۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.